توبہ کے متعلق چند خاص واقعہ عبداللہ بن مسعود اور سلمان فارسی سے روایت کی ہے۔ بعض اسرائیلی روایت میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایتی خوبصورت مغینہ بازاری عورت تھی جس نے اپنے حسن و جمال سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا دروازہ لوگوں کے لیے دن رات کھلا رہتا اور یہ دروازے کے سامنے تخت پر بنی سنوری بیٹھی رہتی۔ جو کوئی ادھر سے گزرتا اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھتا اور 10 دینار یا اس سے زیادہ رقم ادا کر کے اس سے خواہش پوری کر لیتا۔ لوگوں نے کہا اس عابد کا ایک نیک صالح بھائی ہے مگر وہ فقیر ہے۔ عورت نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس دافر مال موجود ہے۔ چنانچہ عابد کے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت کے بطن سے 7 لڑکے پیدا ہوئے جو تمام کے تمام بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ غوث پاک جیلانی چینل بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ مہربانی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے توبہ کے متعلق کچھ باتیں لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں میرے مرشد کریم حضور غوث اعظم دستگیر نے تحریر فرمائی ہیں۔ بہت ہی پیاری باتیں ہیں اور آپ ایک بار ضرور سنیے گا۔ توبہ کے متعلق چند خاص واقعات۔ شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن آپ کوفہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک آدمی کے گھر میں کچھ فاسق فاجر محفل جمائے شرابیں پی رہے تھے اور ایک گویہ بانسری بجائے عمدہ لہجے میں گا رہا تھا۔ آپ نے آواز سنی تو فرمایا کیسی خوبصورت آواز ہے، کاش اس سے قرآن پڑھا جاتا تو کیا خوب ہوتا۔ پھر اپنا سر ڈھانپا اور گزر گئے، لیکن آپ کی بات گویہ سن چکا تھا۔ پوچھنے لگا کون تھے؟ کہا گیا عبداللہ بن مسعود۔ پوچھا گیا کیا فرماتے تھے؟ لوگوں نے کہا یہ فرماتے تھے کہ آواز کتنی خوبصورت ہے، اگر اس سے تلاوت قرآن کی جائے تو کیا خوب تھا۔ یہ سن کر گویہ رکت قلب کے وحشت میں مبتلا ہو گیا اور بانسری کو زمین پر پٹک کر توڑ ڈالا۔ پھر دوڑتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ گیا۔ درین اثنا گردن میں رومال باندھ رکھا تھا، گویا قیدی ہے، اور آپ کے سامنے پھوٹ کر رونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے گلے لگا لیا اور دونوں رونے لگے۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ سو گویے نے باجے گاجے توڑ کر توبہ کر لی اور ابن مسعود کی خدمت میں مشغول ہو کر قرآن سیکھتے بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کا نام زازان تھا، جنہوں نے بہت سی احادیث عبداللہ بن مسعود اور سلمان فارسی سے
روایت کی ہیں۔ بعض اسرائیلی روایت میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی خوبصورت مغینہ بازاری عورت تھی جس نے اپنے حسن و جمال سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا دروازہ لوگوں کے لیے دن رات کھلا رہتا اور یہ دروازے کے سامنے تخت پر بنی سمری بیٹھی رہتی۔ جو کوئی ادھر سے گزرتا اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھتا اور 10 دینار یا اس سے زیادہ رقم ادا کر کے اس سے خواہش پوری کر لیتا۔ ایک دن اتفاقاً ایک اسرائیلی عابد شخص ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ بناؤ سنگار کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہے۔ وہ عابد بھی اسے دیکھ کر فریقہ ہو جاتا ہے مگر اپنے نفس سے مجاہدہ شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ الہی میرے دل سے اس بری خواہش کو دور فرما دے، لیکن خواہش نفس اس پر غالب آ گئی اور وہ اپنا ساز و سامان بیچ کر 10 دینار لے کر اس کے دروازے پر جا پہنچتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رقم میرے وکیل کے حوالے کر دے اور فلاں وقت میرے پاس خلوت کے لیے چلے آنا۔ عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس خلوت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بناؤ سنگار کر کے تخت پر براجمان ہوتی ہے۔ جب عابد ہاتھ بڑھا کر لطف اندوز ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ عبادات اور اپنی رحمت کے ساتھ اسے اس طرح بچا لیتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے تمام نیک اعمال اس حرام کی وجہ سے ضائع فرما دیں گے۔ یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ زانیہ فاحشہ پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھ پر میرے رب کا خوف طاری ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے جانے دو۔ کہتی ہے ہزاروں لوگ میری خلوت کی حسرت میں تڑپتے ہیں اور تم فائدے سے محروم ہونا چاہتے ہو، اور اس خاص پر بھلا تقوی کا کیا کام؟ عابد کہتا ہے مجھے اللہ کا خوف ہے، میرے دینار تم رکھو لیکن مجھے جانے دو۔ کہنے لگی شاید تم نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ فرمایا ہاں۔ پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے؟ عابد اسے اپنا نام ایڈریس بتا دیتا ہے۔ کہتی ہے بڑے شوق سے واپس جاؤ۔ عابد گریہ زاری کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے ارادے پر انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد فاحشہ عورت کو بھی یہ خیال آیا کہ اس شخص کا تو یہ پہلا گناہ تھا اور اس کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف ہے، میں تو سال سے یہ گناہ کر رہی ہوں جبکہ میرا رب بھی وہی ہے جو اس کا ہے، ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا۔ اس کے بعد فاحشہ عورت نے یہ دھندا بند کر کے اللہ سے توبہ کی اور شریفانہ لباس پہن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اس عورت کو خیال آیا کہ اس عابد کے پاس تو جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے اور میں اس سے دین سیکھ کر عبادت انہی میں مشغول ہو جاؤں۔ اس خیال سے اس نے اپنا ساز و سامان ساتھ لیا اور عابد کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جا پہنچی۔ لوگوں سے عابد کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے عابد کو اطلاع دی تو عابد عورت کے پاس گئے۔ عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تاکہ عابد اسے پہچان سکے۔ عابد نے دیکھتے ہی اسے اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو یاد کیا، نتیجن ایک زوردار چیخ مار کر گر پڑا اور گرتے ہی وفات پا گیا۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی جس کے لیے آئی تھی وہی زندہ نہ رہا، اب کیا کروں؟ اگر ان کے عزیزوں اقارب میں کسی کو شادی کی خواہش ہو
تو اس سے شادی کر لوں۔ لوگوں نے کہا اس عابد کا ایک نیک صالح بھائی ہے مگر وہ فقیر ہے۔ عورت نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس دافر مال موجود ہے۔ چنانچہ عابد کے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت کے بطن سے 7 لڑکے پیدا ہوئے جو تمام کے تمام بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ صدق و اطاعت اور حسن نیت کی برکات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زازن گویے کو عبداللہ بن مسعود کے ذریعے ہی ہدایت نصیب فرمائی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے خلوص نیت کے ساتھ زازن سے قرآن پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لہٰذا کسی برے شخص کی اس وقت تک اصلاح کا امکان بعید ہے جب تک کہ تم خود صالح بن کر خلوت و جلوت میں تقوی اختیار کرو اور ریاکاری چھوڑ کر سچے مخلص مسلمان بن جاؤ۔ اس طرح تمہیں نیکی کی توفیق ہوگی۔ خواہش نفس انسانی اور جناتی شیطانوں سے محفوظ رہو گے اور تمام برے کاموں، برے لوگوں، بدعتیوں، فاسقوں اور گمراہوں سے محفوظ رہو گے۔ جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تو تمہارے ذریعے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ کوئی کسی کو گناہ سے روکے ٹوکے تو اسے بذات خود برا سمجھا جاتا ہے۔ فتنہ فات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ ایسے شخص کی جانی دشمن بن کر اس کے خلاف محاذ قائم کر لیتے ہیں۔ لوگ نہ صرف گالیوں اور بدخویوں سے اذیت پہنچاتے ہیں بلکہ مارتے پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں اور مال و اسباب تک ہتھیا لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تبلیغ کرنے والوں میں صدق و یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، ذاتی خواہشات اور خلاف شرع باتوں کا غلبہ ہے۔ حالانکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ان کا پہلا فریضہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایک عرصہ اپنی اصلاح پر صرف کریں، جب کہ یہ مبلغہ حضرات اپنے گریبانوں میں جھانک کے بغیر لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، فرض عین ترک کر کے فرض کفایہ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ضروری باتیں چھوڑ کر غیر ضروری کی طرف بھاگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ یعنی غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر کسی میں یہ نیک خواہش ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ خلاف شرع معاملات کو روک دے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اسے نصیحت کرے اور ظاہری و باطنی ہر طرح کی نصیحت الہی سے محفوظ کر لے۔ جب ان چیزوں کی اصلاح میں کامیاب ہو جائے تو پھر لوگوں کی اصلاح میں مصروف ہو جائے۔ اس طرح اس کے ہاتھوں خلاف شرع کاموں کا خاتمہ احسن طریقے سے انجام پائے گا، جس طرح عبداللہ بن مسعود کے ذریعے زازن نے خلاف شرع کاموں سے توبہ کی، اسی طرح اس اسرائیلی عابد کی عبادت و صداقت پر غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔ اسی طرح ہم ان نیک لوگوں سے برائی اور بے حیائی دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت و ریاضت اور صدق و خلوص کا پیکر رہا تھا، لہذا اللہ نے اس کی عبادت کی برکت سے اسے فاحشہ زانیہ سے بچا لیا اور اس زانیہ کو توبہ نصیب کر کے اس نیک عابد کے بھائی کی بیوی بنا دیا۔ پھر اسی برکت سے اس کے غریب بھائی کی محتاجی بھی رفع ہو گئی اور اللہ نے اسے وہاں سے رزق عطا فرما دیا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ پہنچا تھا، اور انہیں 7 انبیاء کے والدین بننے کا شرف نصیب فرمایا۔
اس لیے ہر قسم کی بھلائی اطاعت میں مضمر ہے اور ہر طرح کی برائی معصیت میں پناہ ہے۔ اس لیے معصیت و نافرمانی سے کنارہ کشی کرنا، ورنہ ہم ہوں گے نہ معصیت رہے گی۔ جی میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچی توبہ کا موقع عطا فرمائے۔ کسی نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔